للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ رمضان رضا کے ساتھ آپ کا میزبان فقیر محمد قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ آج 12 رمضان المبارک کی یہ ٹرانسمیشن ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو پہلے پروگرام میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب تشریف لائے تھے، پروفیسر اسماعیل بدایونی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ دوبارہ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں۔ اس کی ضرورت بہت زیادہ ہمیں محسوس ہو رہی تھی کہ حضرت نے پہلے پروگرام میں جو گفتگو کی تھی بچوں کی تربیت کے حوالے سے، وہ اتنی اہم گفتگو تھی اور اس میں کچھ تشنگی باقی تھی، تو آج ہم نے ایک بار پھر حضرت کو تکلیف دی ہے، اپنے پروگرام میں بلایا ہے۔ ان کا بیان، ان کی باتیں آپ نے ضرور سننی ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اپنے گھر میں اپنے بچوں کی، اولاد کی تربیت کے حوالے سے۔ انشاءاللہ آپ کو آج بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں قاری سید عمیر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ ان سے گزارش کروں گا کہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید بھی فرمائیں اور نعت سرکار دو عالم علیہ السلام بھی پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لم يأتي نظيرك في نظر، لم يأتي نظيرك في نظر، مثل تو نشد پیدا جانا، مثل تو نشد پیدا جانا. جگ راج اتاج تورے سر سو، جگ راج اتاج تورے سر سو، ہے تجھ کو شہیدو سرا جانا، ہے تجھ کو شہیدو سرا جانا. البحر علا والموج طغى، من بے کسو طوفان ہوش ربا، من بے کسو طوفان ہوش ربا، منج دھار میں ہو بگڑی ہے ہوا، منج دھار میں ہو یا رسول اللہ، موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا. جگ راج اتاج تورے سر سو، ہے تجھ کو شہیدو سرا جانا. الروح فداک فزد غرقا،
زن عشقا یک شولا دیگر بر زن عشقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا جی مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے چلا جانا یہ جان بھی پیارے چلا جانا جگ راج تاج تورے سر سو ہے تجھے کو شہیدو سرا جانا انا فی عطش وسخاک اتم برسن ہارے ریم جھم ریم جھم برسن ہارے ریم جھم ریم جھم برسن ہارے ریم جھم ریم جھم ریم جھم ریم جھم ریم جھم ریم جھم برسن ہارے ریم جھم ریم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا جگ راج تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہیدوں سرا جانا یا شمسو نظر لیل چوبت برسی عرض بکنی چوبت برسی عرض بکنی توری جوتے کی جھل جھل جگ میں رچی موری شب نے نہ دن ہو نہ جانا بس خام خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا سبحان
सुबहान अल्लाह। कारी सैयद उमर शाह साहब दामद बरकातहू आलिया तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद भी फरमा रहे थे, नाते सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम भी पेश फरमा रहे थे, और जितना खूबसूरत अंदाज में नाते सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ये पेश फरमाते हैं तो दिलों से दुआएं ही निकलती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनको दराज़ी उम्र बिलखैर अता फरमाए, और इसी तरह हमेशा ये सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की मदह सराई फरमाते रहें। आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर इस्माइल बदायूनी साहब दामद बरकातहुमुल आलिया। बहुत ज़्यादा मसरूफियात के बावजूद एक बार फिर जहान रज़ा को इन्होंने अपना वक्त अता फरमाया। हज़रत आपका बहुत शुक्रिया, आप एक बार फिर हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हज़रत पहला प्रोग्राम हमने रमज़ान शरीफ का आपके साथ किया था, और उसमें आपने बच्चों की तरबियत के हवाले से बड़ी तफसील के साथ हमें बताया था, नाज़रीन किराम की रहनुमाई भी फरमाई थी। तो हज़रत एक कुछ तशनगी उस हवाले से बाकी है, मैं चाहता हूँ कि उस पर मज़ीद गुफ्तगू आपसे कर ली जाए। तो हज़रत आप क्या समझते हैं कि ये जो तरबियत का सारा मामला है ये किया कैसे जाए, किस तरह तरबियत बच्चों की जाए? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमने बच्चे को सिखाना क्या है। जी बिल्कुल ठीक है। इस वक्त तो बस ये है कि जिस तरफ चल पड़ा हूँ चला जा रहा हूँ जी कि बिल्कुल। मिज़दाक जो है वो कोई जहन में वालिदैन की खाका ही नहीं है। जी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। मैं इस हवाले से फिर यही बात कहूँगा कि सुनहरी फ़हमुल कुरान में तकरीबन 97 स्टोरीज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और हर स्टोरी बच्चे की शख्सियत के एक पहलू को पेश नज़र रख के की है हमने। मिसाल के तौर पे, क्या आपने अपने बच्चे को गुस्सा कंट्रोल करना सिखाया है? वालिदैन से सवाल है मेरा। ठीक है। क्या आपने अपने बच्चे को कभी फजूल खर्ची से रोकने की तरबियत दी है? क्या कभी आपने अपने बच्चे को कंजूसी की बुराई बताई है कि ये ऐब है बेटा, कंजूस नहीं बनना है आपने? अल्लाह अकबर। कभी आपने उसे किफायत शियारी के हवाले से बताया है? क्या आपने उसे नरमी से बात करना सिखाया? क्या आपने उसे चीख कर बात करने से रोका है? जी क्या आपने उसे अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत सिखाई? क्या बात है। क्या कभी आपने सिखाया कि इखलास क्या है? जी क्या जहन्नुम से कैसे बचा जा सकता है? जी क्या आपने उसे सिखाया हलाल और हराम क्या है और हमें कैसे बचना चाहिए, जी। या जो आए खा लिया जाए? क्या हमने उसे लोगों की मदद करना सिखाया है? अल्लाह क्या अकबर। हमने रिश्तेदारों की मोहब्बत सिखाई है? क्या बात है। तो हमने जब ये सारी चीजें नहीं सिखाई, ये मैंने सिर्फ 8 10 12 सवालात आपके सामने रख दिए हैं, जी जी। ये 97 क्वेश्चंस हैं बुनियादी तौर पे। अल्लाह अकबर। तो 97 है हजरत। अल्लाह अगर अकबर। आप इन 97 क्वेश्चंस को चाहते हैं, इसे पढ़ें, इन किताबों को आप पढ़ेंगे तो ये आपके बच्चों की शख्सियत का हिस्सा बन जाएंगे। जी तो तरबियत का एक अंदाज ये है कि इन कहानियों को पढ़ाया जाए, जी इसमें उन्हें ये तमाम सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। और जैसा हमने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि रमज़ानुल मुबारक का बहुत ज़बरदस्त दौर चल रहा है ये, और इस के अंदर घर के अंदर एक मुकाबला रखें, कंपटीशन रखें, और बल्कि साथ में अगर अल्लाह करीम ने आपको तौफीक दी है, हिम्मत दी है, और तो आप अपने बहन भाइयों के बच्चों को भी बुला लीजिए क्या और बात है। एक बड़ा सा माहौल बनाइए, तो बहुत ज्यादा बच्चे भी इंजॉय करेंगे। बहन भाइयों को जब बुलाएंगे तो सिलाई रहमी भी हो जाएगी, क्या बात है। आपस में मोहब्बत भी बढ़ेगी, और बच्चों के अंदर जब कंपटीशन का जज्बा बढ़ेगा तो बच्चे ज्यादा सीखेंगे। अच्छा, एक बस बात करते करते एक बात बहुत जहन में आ गई, शायद जहन में आपके बात आए कि मैं अपनी बहन के बच्चों को और भाई के बच्चों को क्यों बुलाऊं। जी एक बिल्कुल ऐसा। जहन में आ रहा है, भाई सही है हमारे बच्चे, और बस ठीक है भाई, हम दूसरे के बच्चों को क्यों तरबियत दें, जी अपने बच्चे को तरबियत दें, बस ये काफी है, हमारा बच्चा अच्छा होना चाहिए, जी दूसरे का बच्चा अच्छा हो या नहीं हो, नहीं। इसकी एक मिसाल से समझिए। देखिए, आप अपनी गली में निकले, आपने अपने दरवाजे को साफ किया, सारा कचरा दाएं और बाएं कर दिया। मैं आपसे पूछूं कि कितनी देर में वो कचरा आपके दरवाजे पे दोबारा आ जाएगा? अल्लाह। तो आप कहेंगे घंटे 2 घंटे बाद फिर आ जाएगा, जी ज्यादा दोपहर तक आ जाएगा। मैं कहूँ अगर आपके पड़ोस वाला भी सफाई कर ले निकल के घर से, उसका पड़ोसी भी कर ले, और इस तरह पूरी गली साफ हो जाए,
تو پھر کچرا کتنے دن بعد آئے گا آپ کے دروازے پر؟ تو آپ کہیں گے پھر تو 1 ہفتے بعد آئے گا. بالکل ایسے ہی، بالکل ابھی ایسے ہی. نہیں آئے گا. تو جب آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کے بچوں کی تربیت ہو رہی ہو، ان کے کزنس کی بھی تربیت ہو رہی ہو، تو اس کا فائدہ آپ کے بچے کو پہنچے کیا گا. بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو وہ معاشرے کا جو کچرا ہے، جو میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے یا دیگر چیز ذریعے سے آ رہا ہے، آپ کے بچوں کے بھتیجے بھانجے بھانجیوں کی وجہ سے وہ کچرا آپ کے بچوں تک بہت دیر میں آئے گا، نہیں آئے گا. بالکل بالکل. تو اس طرح اس ماحول کو بنائیے. اچھا حضرت، آپ جو بات فرما رہے ہیں مجھے اپنا بچپن یاد آ رہا ہے. اتنا زیادہ مادیت کا زمانہ وہ نہیں تھا، ہمارا بچپن کافی حد تک جو ہے وہ بہتر وقت تھا. تو مجھے اچھے سے یاد ہے کہ حضرت اس زمانے میں ظاہر یہ ٹولز تو نہیں ہوا کرتے تھے، جدید معاملات نہیں ہوا کرتے تھے. تو ہمارے گھر کی جو خواتین ہوا کرتی تھیں، جو بزرگ ہوا کرتی تھیں، تو وہ ایک خاص اہتمام کیا کرتی تھی. مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے، ہوتا یہ تھا حضرت کہ فجر میں سب بچوں کو اٹھانا، فجر کی نماز با جماعت پڑھانا، خود بھی پڑھتے تھے. پھر فجر کے بعد جو ہے وہ چھوٹے بچے ہیں تو قاعدے لے کے بیٹھ گئے، اور چھوٹے بچے ہیں تو وہ تسبیح لے کر بیٹھ جاتے تھے حضرت، وہ تسبیحات پڑھ لیں. ٹھیک ہے، بڑے بچے ہیں تو وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. وہ سارا سلسلہ کچھ دیر گھر میں ہوتا تھا، اس کے بعد ناشتہ وغیرہ اور پھر اسکول کی تیاری اور وہ سارا. اور پھر شام میں ہم خاص طور پر دیکھتے تھے حضرت کہ عصر اور مغرب کے درمیان ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا، ہماری دادی، والدہ، یہ سارے کاموں سے فارغ ہو کے عصر مغرب کے درمیان جہاں نماز بچھاتی تھیں اور وہاں وہ بیٹھ جاتی تھیں. نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتی تھیں. ان کے پاس تسبیحات ہوتی تھیں اور چھوٹی چھوٹی تسبیحات وہ ہم بچوں کے لیے بھی رکھ لیا کرتی تھیں. ہم سارے بچے بھی جا کے بیٹھ جاتے تھے. اب سمجھ ہے نہیں ہے، کچھ نہیں معلوم، لیکن وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کیا جی اماں تسبیح پڑھ رہی ہیں تو ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہے کیا پڑھ، لیکن وہ چل رہا ہے. پھر وہ چیاں رکھی جاتی تھی اس زمانے میں، وہ ہو رہا ہوتا تھا. اور روزانہ چھوٹا موٹا جو ہے وہ افطار کا سلسلہ ہوتا تھا، فاتحہ ہو رہی ہوا کرتی تھی. تو حضرت دیکھیں اس زمانے میں یہ تربیت کا انداز ہماری خواتین کا تھا. جب ناظرین کرام تھوڑی سی تلخ بات ہے، میری ماؤں میری بہنوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب زمانہ وہ تھا کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہر نماز کے وقت اپنے گھروں میں جا نماز بچھا کر نماز پڑھتی تھیں، تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے ان سے لپٹ جاتے ہیں، ماؤں سے وہاں آ جاتے ہیں، ماں کے پاس آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. ماں نماز پڑھ رہی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، آتا ہے کچھ نہیں ہے. ماں کو دیکھا تو وہ بھی اشارے کرنا شروع کر دیتے ہیں، نماز کے ایکشنز ان کے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ معاشرے میں وہ تربیت کا ایک انداز تھا. آج زمانہ بہت زیادہ بدل چکا ہے. آج ہم پر حملے بہت زیادہ ہیں چاروں طرف سے، بالکل ایسے. اسلام پر اور خاص طور پر بچوں پر جو ہے وہ حملے بہت زیادہ ہیں. تو چونکہ ان چیزوں کو ہم اتنی گہرائی میں نہیں جانتے جتنی گہرائی میں ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں، پروفیسر صاحب جانتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ آپ نے اس کو اپنا خاص شعبہ بنا لیا ہے، آپ کام ہی اس پر کر رہے ہیں، ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. ناظرین کرام، یہ ہماری اور آپ کی رہنمائی فرما رہے ہیں کہ ہماری اولاد کی تربیت اچھی ہو جائے، ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہو جائے، ہمارے بچے اچھے ہو جائیں گے، ہمارا مستقبل اچھا ہو جائے گا. حضرت کا تو ہمیں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ حضرت جو ہے وہ ہماری تربیت فرما رہے ہیں. حضرت آگے اس سلسلے کو اگر ہم لے کر چلیں، یہ آپ نے سارا ہمیں جو معاملہ بتایا، تو حضرت گھر میں جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے زمانے میں خواتین یہ اہتمام کیا کرتی تھیں، تو آج ہمیں جو ہے وہ کیا اہتمام ایسا ہم گھر میں کر سکتے ہیں کہ جس سے بچوں کی تربیت اچھے انداز میں ہو سکے؟ دیکھیے، ایک پہلو تو یہی ہے کہ اسٹوریز ہم نے سن لی. ایک سوال ذہن میں فوراً سے آیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے قرآن ہی کے حوالے سے بات کی، وحی کے حوالے سے ہی بات کی. آپ کچھ اور اسٹوریز لکھ لیتے، وہ زیادہ شاید پاپولر ہوتی، کوئی اور ایسا نصاب تیار کر لیتے جس میں کوئی جن بھوتوں والی کہانیاں ہوتی تو ذرا اچھا ہو جاتا آپ کا معاملہ. تو قرآن کو کیوں چنا؟ ایک سوال ہے. دیکھیے، بات اس میں یہ ہے، تربیت کیونکہ ہمارا بنیادی مقصد ہے بچے کی. آپ جب کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ موبائل خریدنے گئے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ موبائل کے ساتھ ایک چھوٹی سی بک ملتی ہے. جی بالکل بالکل. وہ آپ نے لی. جنریٹر لینے گئے، جنریٹر کے ساتھ ایک بک ہے. فریج لینے گئے، فریج کے ساتھ ایک بک ہے. غرض یہ جو مشین آپ لینے جائیں گے اس کے ساتھ وہ بک
جی ملتی ہے. بالکل ایسے ہی میں آپ سے پوچھوں کہ یہ بتائیے یہ لکھا کس نے کتابچہ، یہ بک لکھی کس نے؟ تو آپ کہیں کہ اس کے خالق نے اللہ اکبر اللہ اکبر. لکھی، جس نے اسے کریٹ کیا اس مشین کو اس نے لکھی ہے. واہ 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 کیا بات ہے، سبحان اللہ. بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا واہ 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 سبحان اللہ. اور اب اس انسان کو زندگی کیسے گزارنی ہے یہ اس کتاب میں لکھا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو یہ اس کا جی جو بک ہے اس کے مطابق چلے. سبحان اللہ. اور قرآن کا موضوع بھی انسان ہی ہے. جی بے شک بے شک بے شک. تو اس کے مطابق جب تک چلتا رہے گا کامیاب رہے گا. اب آپ نے مثال کے طور پہ جنریٹر لے لیا اور جنریٹر لینے کے بعد کہا کہ اس کے اندر 2 فیول ٹینک ہیں، ایک میں آئل ڈلتا ہے ایک میں پیٹرول ڈلتا ہے. جی 2 ٹینک ہیں، ایک میں آئل ڈلتا ہے اور ایک میں پیٹرول ڈلتا ہے. جی اب آپ نے کہا کہ نہیں جناب یہ تو میری مرضی ہے، جی مجھے آئل ٹینک چھوٹا لگ رہا ہے تو اس میں پیٹرول کم ڈلے گا، جی جی اور جو پیٹرول کا ٹینک ہے میں اس میں آئل ڈال دیتا ہوں، اس پر لانگ ٹائم تک چلتا رہے گا. جی جی تو پھر آپ کا جنریٹر خراب ہو جائے گا. بھائی جی عقل نہیں استعمال کرنی، جیسا اس کے موجد نے بتایا ہے ویسا ہی آپ نے اسے استعمال کرنا ہے. کیا بات ہے، سبحان تو اللہ. بالکل اسی طرح سے جس طرح خالق کائنات نے انسان کا بتایا ہے کہ اس کو اس طرح معاشرتی زندگی گزارنی ہے، اس طرح معاشی زندگی گزارنی ہے، اس طرح سیاسی زندگی گزارنی ہے. اگر اس طرح زندگی گزرے گی تو انسانی معاشرہ، انسانی ادارے کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے. جی جی کیا بات. تو ضرورت یہ ہے اس بات کی کہ بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ان کا تعلق قرآن سے ہی جوڑ دیا جائے سبحان کہ اللہ. ان کی اچھی زندگی کے لیے ناگزیر ہے. اور پھر سبحان وہی آپ کے سوال کی طرف کہ ہم نے بچوں کے درمیان ایک کمپٹیشن ریڈنگ کا رکھ لیا. جی ایک یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی پہلے کون کہانی پڑھتا ہے اور پھر سب سے سوالات کیے جائیں گے بھئی اس کہانی کے حوالے سے. بالکل. پھر آپ نے اس میں سے سوالات پوچھ لیے. اب اس میں کیا ہے، اب اس میں پیرنٹس کو خود بھی انگیج ہونا پڑے گا. اگر اب پیرنٹس یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب میں انگیج نہیں ہوں، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں میرے ہے. پاس وقت نہیں ہے، میں تو جی. اپنے موبائل میں اپنی ویڈیوز دیکھوں گا، جی جی تو پھر تو بات نہیں بنے گی. پھر آپ اپنے بچوں سے غفلت برت رہے ہیں اور بہت شدید غفلت برت رہے ہیں. جی بالکل 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 تو آپ نے وقت بھی دینا ہے، یہ بہت ضروری ہے. بالکل بالکل بالکل. ناظرین کرام، حضرت ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. ایک اور مسئلہ تو نہیں ہے لیکن یہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں حضرت بچوں کی توجہ چونکہ موبائلوں پر بہت زیادہ ہو گئی، قصے کہانیاں، جن بھوتوں کی کہانیوں پر بچوں کی بہت زیادہ توجہ ہو گئی. اب بچوں کو اگر ہم نے فہم القرآن کی طرف لانا ہو یا اسلامی تربیتی جو کتب ہیں ان کی طرف لانا ہو، اسٹوریز کی طرف جو آپ کی لکھی ہوئی کتب ان کی طرف لانا ہو، تو کیا طریقہ اپنایا جائے؟ دیکھیے اس کا ایک بہت اچھا سا جواب، ایک خاتون جو ہیں وہ ٹرین میں سفر کر رہی تھیں، تو انہوں نے دیکھا کہ 5 سال کی جو بچی ہے وہ بھی کتاب پڑھ رہی ہے اور اس کی ماں بھی کتاب پڑھ رہی تھی. جی تو انہوں نے سوال کیا خاتون سے کہ بھئی یہ آپ کی بچی اتنی چھوٹی ہے جی اور یہ جو ہے یہ کتاب پڑھ رہی ہے. جی یہ بچے تو موبائل کے علاوہ اور کوئی چیز مانگتے نہیں اس عمر میں، ہاں اور جی شاید اسے کتاب پڑھنا بھی صحیح سے نہیں آتی ہوگی جو اس کے ہاتھ میں ہے ابھی. جی تو میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ بچے اپنے والدین کو جو کرتے دیکھتے ہیں وہی سیکھتے ہیں. بے شک. اب میری چھوٹی بچی ہے ٹھیک ہے. تو وہ آج سے نہیں، جب 3 سال کی تھی اس وقت بھی کیا کرتی تھی کہ تمام کتابیں ہمارے لائبریری میں موجود ہوتی تھی اس کو نکال لیتی تھی، اور اگر میری اس کی تصویر ہوئی تو میں انشاءاللہ آپ کو بھیجوں گا. جی یعنی وہ 3 سال کی عمر میں اخبار ایسے پڑھتی تھی، کیونکہ روز اخبار آتا تھا ہمارے گھر کہ جیسے بڑے لوگ اخبار اچھا. پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو بچہ جو دیکھتا ہے نا کرتے ہوئے آپ کو وہی سیکھتا ہے. بے شک. تو آپ بے شک. چاہتے ہیں کہ بچہ ان کتابوں کو پڑھے تو اس سے پہلے آپ کو یہ کتابیں پڑھنی ہوں. بالکل بالکل. اچھا حضرت ہمارے یہاں پہلے بچپن میں جو ہے وہ ناز شریف کا بڑا کمپٹیشن ہوا کرتا تھا، بڑا ذوق و شوق ہوا کرتا تھا وہ سلسلہ. آج کل وہ قریب قریب نہ ہونے کے برابر ہے. اس حوالے سے کوئی رہنمائی فرمائے کہ کیونکہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی ہے تو حضور نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو میری محبت سکھاؤ. تو اب یقیناً ان کتب کے حوالے سے آپ نے ان تمام چیزوں کا اہتمام کیا ہے، لیکن سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہمارے گھروں کا جو معاشرہ ماحول ہے اس ماحول میں تو مجھے نہیں لگتا کہ حضرت ہم آسانی کے ساتھ ایسا کر پائیں گے. تو ہمیں گھر کا ماحول کیسا بنانا چاہیے کہ ہمارے بچے کی تربیت اس انداز میں ہو کہ وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے لگے؟ آپ بہت سارے تلخ سوال پوچھ لیتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا جو ہے جی جانا پڑتا ہے. دیکھیے
حضرت یہ صرف نیت یہی ہے کہ ہم کچھ بہتری لا سکیں اپنے گھروں کے ماحول میں. دیکھیے ایک ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے، ہم سب ہو گئے سپروائزر. جی. اب ہم کیا کرتے ہیں، یوں ہونا چاہیے، وہ یوں نہیں کرتا، یہ ایسا نہیں ہو رہا. جی. ہر ایک کو آپ دیکھیں گے ایسا ناقد بنا ہوا ہے کہ بھئی یہ. جی. اب میں مثال دیتا ہوں آپ کو. بہت اچھا سوال ہے کہ اولاد کو سکھاؤ محبت رسول کی، اس جانب ہمارا فوکس نہیں. جی. سکھائیں کیسے؟ تو کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ سیرت النبی تو بچے کو پڑھائی نہیں جاتی ہے. اللہ اکبر. سوال ٹھیک ہے، کہا بھائی ٹھیک ہے ایک پوسٹ بناؤ کہ ہم گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ نرسری سے لے کر ایم اے تک جو ہے وہ سیرت النبی جو ہے وہ نافذ کر دی جائے. اور پھر نیچے لکھا ہوتا ہے صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے شیئر کریں. اور ہم سب بہت زیادہ تیزی سے دھڑ دھڑ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. معلوم چلا بھائی 2 2.5 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ شیئر ہو گیا. گورنمنٹ نے کر دیا نہیں کیا نا. جی. جی. میرے بھائی چھوٹا سا کام کر لیتے، اپنے بچوں کو لا کے دیتے، جی. دوسروں کو ترغیب دلا دیتے کہ بھائی گورنمنٹ نہیں کرے گی، بحیثیت مسلمان تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے. اگر آپ نہیں جانتے حضور کی سیرت اور آپ کا بچہ بھی نہیں جانتا تو قابل افسوس مقام تو یہ ہے. بجائے اس کے کہ گورنمنٹ کو لان تان کیا جائے وہ تو ایک الگ میٹر ہے، ذمہ داری ہے اس کی بنیادی طور پہ، ہم اس سے بالکل انکار نہیں کر رہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ذمہ داری بحیثیت مسلمان ہماری ہے کہ ہم اپنے بچے کو سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آگاہ کریں. ہم نے اسے اس حوالے سے آگاہ نہیں کیا. ایک نوجوان میرے پاس آیا میٹرک کا، یہ فرسٹ ایئر میں ہوگا، اس نے مجھ سے کہا کہ سر ایک ہندو سے میری چیٹ ہوتی ہے جی. اور اس نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اپنے پیغمبر کا مجھ سے تعارف کراؤ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں تعارف کیسے کراؤں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تھوڑی دیر کے لیے یہ سوال آپ اپنے بچے کے لیے رکھ لیں. اللہ کہ اکبر. آپ کے بچے سے ایک ہندو نے پوچھا ہے، ایک کرسچن نے پوچھا ہے کہ اپنے پیغمبر کا تعارف کرا دو، بس میں ان پہ ایمان لانا چاہتا ہوں. تو آپ کا بچہ کیا تعارف کرا سکے گا؟ اگر نہیں تو قابل افسوس، قابل مذمت آپ کا یہ رویہ ہے. بالکل بالکل. حضرت جھنجھوڑ رہے ہیں ہمیں، ہمارے ایمان کو جھنجھوڑ رہے ہیں. مسلمانوں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور حضرت مجھے کہہ رہے ہیں تلخ سوالات ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ انتہائی ضروری ہے حضرت. یہ اس میں جب تک والدین کی تربیت نہیں ہوگی تب تک بچوں کی تربیت ممکن نہیں ہے. ہم آگے ہمارا چلنا بہت مشکل ہو جائے گا. آج فتنوں کا زمانہ ہے. آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ فتنوں کے معاشرے میں جی رہا ہے. اسے اپنا ایمان بچانا ہے، اسے اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان بنانا ہے، تو اس کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی، آپ کو محنت کرنی پڑے گی. عشق سرکار دو عالم علیہ السلام کی بھی بات ہو رہی ہے، تربیت اولاد کی حوالے سے بھی گفتگو ہو رہی ہے. حضرت آج کل بچوں میں ایک چیز کامن دیکھنے میں آ رہی ہے، وہ یہ کہ بچوں کا موبائل کا استعمال بہت زیادہ ہے، سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، گیمز کھیل رہے ہیں. تو یہ اس کا کوئی حل ہے کہ کیسے اس سے جان چھڑائی جائے بچوں کی؟ ایک چیز یہ، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں ایک فرمائش کی طرف آؤں گا، وہ بھی یقیناً ناظرین کرام بھی میری فرمائش کا جو ہے وہ تائید کریں گے، لیکن وہ بات میں بنیادی طور پہ اب ہم جیسے عادت ہوتی ہے، لت ہوتی ہے، عادت سے بڑی ہوتی ہے لت. جی. اس لت میں ہم مبتلا ہو گئے. ابا جی بھی لگے ہوئے ہیں، اماں جی بھی لگی ہوئی ہیں، بچے بھی لگے ہوئے ہیں. جی. اچھا ہر شخص کہہ رہا ہے کہ بھائی تم مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا، ٹھیک ہے. جیسے جینا چاہتے ہو جیو. اللہ نہ کرے کسی گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے تو دیکھنے کے لیے تو پھر سب ایک ہو جائے تو ہو جائے. باقی عمومی زندگی میں اپنا والدین کے پاس ٹائم ہے کہ بچوں کو دیکھیں نہ بچوں. اور اس کا اس قدر بھیانک نتیجہ جو آنے والے وقتوں میں نکلے گا، وہ تماشا تو سب دیکھیں گے کہ کسی کو کسی سے کوئی غرض نہیں رہے گی. اس کا ایک بہترین حل یہ ہے، ایک تو کھانے کے دسترخوان پہ ٹیبل پر آپ اپنے موبائل کو آف کر دیں. ٹھیک ہے. ہمہ وقت موبائل آن آپ کا نہ رہے، ایک وقت مقرر کر لیں. لیکن یہ بہت مشکل کام ہے، سب کے لیے بہت مشکل ہے، سب کی اپنی اپنی جگہ پہ ایک اہمیت ہے.
تو کوشش کریں کہ کھانے کے وقت نہ کریں، اور کچھ وقت اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، کھانا ایک ساتھ کھائیے، موبائل رکھوا دیجیے، اس وقت کوئی بات نہیں کرے گا، سارے دن کی مصروفیات بچوں سے پوچھیے، کیا ایکٹیویٹیز رہیں آج، کہاں گئے تھے بھائی، کس سے ملے، کیا ہوا۔ اس دوران فون نہیں اٹھانا ہے، فون آپ کا سائلنٹ ہونا چاہیے، تاکہ کسی کا فون آئے بعد میں بات کر لیں۔ اب ہوا کیا، آپ اتنی اہم بات کر رہے تھے اپنے بچوں سے اور اسی وقت فون آ گیا اور آپ اس میں مصروف ہو گئے، مصروف ہو گئے جی. ٹھیک ہے، اور کوئی تلخ بات تھی تو آپ کا لہجہ بھی تلخ ہو گیا بعد میں، تو وہ بچہ مایوس ہوگا، آپ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا تھا، ملنا چاہ رہا تھا۔ جیسے ایک بچے نے کہ والد بہت مصروف رہتے تھے، رات کو 10 بجے 11 بجے آ رہے ہیں، صبح وہ اسکول چلا جاتا اور جب باپ آتے ہیں تو وہ سو چکا ہوتا تھا، تو یوں کہہ لیجیے کہ ہفتے میں بڑی مشکلوں سے ملاقات ہوتی۔ جی ایک دن اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ڈیڈی، آپ کا 1 گھنٹہ کتنا قیمتی ہوتا ہے؟ جی تو اس نے کہا میرا 1 گھنٹہ 1,000 کا ہے، 2,000 روپے گھنٹہ ہے، 5,000 گھنٹہ، ایک رقم بتائی اسے، کہا اتنے میں کماتا ہوں بیٹا 1 گھنٹے کے۔ اللہ. میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کوئی 1 ہفتے کے بعد اس نے وہ رقم جمع کی اور اپنے باپ سے کہا یہ رقم لیجئے اور آج 1 گھنٹہ آپ مجھے دے دیجئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. تو بات یہ ہے، اپنی اولاد کو وقت دیجیے، اگر آپ نے اپنی اولاد کو وقت نہیں دیا تو وہ جو محبت اس وقت ڈیولپ ہونی ہے وہ نہیں ہو پائے گی اور نتیجہ بہت بھیانک نکلے گا۔ اللہ اکبر اس کی اللہ اکبر. ایک مثال میں آپ کو دوں، جی اور ایسی سینکڑوں مثالیں آپ کے سامنے ہوں گی، سب کے پاس ناظرین سن رہے ہیں ان کے پاس بھی آس پاس کہیں نہ کہیں ایسی مثال موجود ہوگی۔ باپ نے پالا لیکن مصروفیت بہت زیادہ رہی، تربیت وہ کر نہیں سکا، اچھے اسکول میں پڑھا دیا تھا، جی انگلش وغیرہ بہت بہترین شاندار ہو گئی تھی، ہوا یہ کہ اس کے بعد جاب کے لیے باہر چلا گیا، بزنس بہت بڑھ گیا، پیسہ بہت، باپ پاکستان میں رہتا تھا، یہ باہر رہتا تھا، پاکستان آیا ہوا تھا اور باپ کا انتقال ہو گیا، تو اس نے اپنے پی اے کو فون کیا جی اور کہا میں اس وقت ایک میٹنگ میں مصروف ہوں، تم کسی بھی ویلفیئر کے ادارے سے اس کا غسل کراؤ، ابا کا اور دفنا دو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی اللہ. اسے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب آپ کا وقت گزرتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، بے شک بے آپ شک. کا وقت بچوں کے ساتھ نہیں گزر رہا، آپ ظلم کر رہے ہیں بچوں پر بھی اور اپنے آپ پر بھی، سارا وقت ٹی وی کے سامنے موبائلز میں موجود۔ اب ایسا بچہ آپ کو کہاں سے آخر کی عمر میں آپ کو وہ وقت، وہ توجہ آپ کو نہیں دے گا کبھی جی بھی۔ آپ ان فیملیز سے پوچھیں جو اپنی فیملیز میں وقت دیتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا ہے، آپ سے وہ اپنے دل کی باتیں کہیں، آپ کی ان کی دوستی ہونی چاہیے، وہ آپ کے بغیر رہ نہ سکیں اور آپ ان کے بغیر نہ رہ سکیں، یہ کیفیت ہوگی تو وہ بچہ آپ کو کبھی بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اچھا آپ دیکھیں، ایک واقعہ تو میں نے سنا دیا، ایسے کئی واقعات ہوں گے کہ بس نہیں چلتا اولاد کا کہ والدین کو قبر میں دفنا دیں، اللہ تڑپ رہے ہوتے ہیں، بلک رہے ہوتے ہیں اور کئی کئی ماہ تک سیٹ نہیں ہو پاتے، وہ اللہ تو ایک تعلق ہے ان کا، ایک محبت ہے، تو جب یہ محبت ہوتی ہے تو والدین بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، وہ بچے جو ہے اپنے والدین کا بہت خیال رکھتے ہیں، اور جتنی ضرورت آج آپ کے بچے کو ہے، کل جب آپ بوڑھے ہوں گے تو اتنی ہی ضرورت آپ کو بھی ہوگی۔ اللہ اکبر تو اللہ اپنے اکبر. بچے کی تربیت پہ فوکس کیجئے، انہیں وقت دیجئے، موبائل سے، میڈیا سے ایک لمیٹڈ حد تک آپ انہیں روشناس کرائیے جی اور اس سے زیادہ۔ ٹھیک ہے. حضرت رہنمائی فرما رہے تھے، میں نے ایک خواہش کا حضرت سے عرض کیا اور یقیناً ناظرین کرام آپ بھی میری تائید کریں گے. حضرت آج چونکہ زمانہ تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے اور الحمدللہ بے شک اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ کی بڑی کاوشیں تحریری دنیا میں آپ نے بچوں کے حوالے سے، سیرت النبی کے حوالے سے، فہم القرآن کے حوالے سے بڑے زبردست کام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. حضرت
ایک خواہش میری ذاتی طور پر ہے، وہ اب آپ کو اتنا وقت مل پاتا ہے نہیں مل پاتا، لیکن ہماری ایک خواہش ہے کہ حضرت اس طرح کا کام، یہ جو فہم القرآن پر آپ نے کام کیا، یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آپ کا کام ہے، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ اتنا وقت نکال سکیں کہ ہم یہ سارا کام ویڈیوز کی صورت میں لے آئیں، اور چھوٹی چھوٹی اقساط کی صورت میں یہ سارا کام ہمارا سوشل میڈیا پر آپ کا یہ سارا کام آ جائے، کہ جو لوگ کتابوں کے ذریعے اگر نہ بھی کر پائیں تو کم از کم ان کو ایک سہولت یہ حاصل ہو جائے کہ وہ سوشل میڈیا پر آپ کی کلپس، آپ کی وہ ویڈیوز اپنے بچوں کو دکھا کر وہ فوائد حاصل کر سکیں جو کتاب سے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ میری خواہش ہے، اگر ممکن ہو، آپ کے پاس وقت ہو، اور اس پر توجہ ضرور فرمائیے۔ آپ نے ایک اچھی توجہ دلائی، انشاءاللہ اس پہ کچھ سوچیں گے، کچھ بنائیں گے پروگرام، کہ اچھا ایک پروگرام ہو سکے جی، انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ حضرت، آپ کا بہت شکریہ۔ ہمیں ادراک ہے اس بات کا کہ آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن ان تمام مصروفیات کے باوجود آپ نے رمضان رضا کو اپنا وقت عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام آپ دیکھ چکے ہیں، کل انشاءاللہ اسی چینل پر اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا پہلا پروگرام آپ نے دیکھا، تلاوت بھی ہوئی، نعت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہوئی، اور پروفیسر ڈاکٹر اسماعیل بدایونی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے خوبصورت انداز میں ہماری اور بچوں کی تربیت فرمائی، ہماری رہنمائی فرمائی۔ کوشش کیجیے گا ناظرین کرام کہ ان تمام باتوں پر عمل کیجیے گا، اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیجیے گا۔ آج کے پروگرام سے اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ اسی وقت اسی چینل پر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔